افغانستان نے پاکستان کو آج شارجہ میں ہرا دیا ہے اینڈ اٹس اوکے. کوئی دنیا ختم نہیں ہو گئی. اٹ واز جسٹ اے بیڈ ڈے فار پاکستان. آج پاکستانی بلے بازوں کے لیے صرف ایک برا دن تھا. یہ ٹیم بری نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان نے غلطیاں بہت کی ہیں اور ایک ایک بیٹر کی ایک ایک غلطی کو یہاں پہ ڈیٹیل میں ہائی لائٹ کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ پاکستان ٹیم کا جو طریقہ کار ہے, یہ جس طرح سے آگے جا رہی ہے, یہ بالکل ٹھیک پروسیس ان کا چل رہا ہے. آپ بیچ میں آ کے ایک آدھا میچ ہارو گے, لیکن اسی دن تو آپ کو کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ سلمان علی آغا آئی سٹینڈ ود یو, سائم ایوب آئی سٹینڈ ود یو, صاحب زادہ فرحان آئی سٹینڈ ود یو, فخر, حسن نواز, حارث, وی سٹینڈ ود یو. یہ جو بھی پاکستان کے لڑکے آج کھیلے ہیں, جو 17 جو بھی آپ کی یہ ٹیم ہے ٹوٹل, یہ لڑکے سارے اچھے ہیں. ایک میچ آپ ہار گئے ہو تو رونا دھونا شروع ہو گیا نا انٹرنیٹ پہ. جس طرح جتنے گندے طریقے سے انٹرنیٹ کام کرتا ہے کہ ایک میچ پاکستان ہار گئی, وہ دیکھا ہم نے تو کہا تھا اس کو واپس لے آؤ, اس کو واپس لے آؤ. ایسے لوگ ٹیم کو کبھی آگے نہیں جانے دیتے. ایک میچ آپ ہار جاتے ہو. پاکستان آج کا میچ صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارا ہے. یعنی افغانستان نے بولنگ تو بہت زیادہ اچھی کی, لیکن اگر اس کو میں پرسنٹیج دوں تو شاید 40% افغانستان نے اچھی بولنگ کی ہے اور 60% پاکستان نے غلطیاں کی ہیں. یعنی پاکستان کی غلطیاں زیادہ تھی اور پاکستان نے افغانستان کو ڈومینیٹ کرنے دیا. پاکستان کی بولنگ پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے ہم پاکستان کی بیٹنگ پہ بات کرتے ہیں. آپ پہلی اننگز میں دیکھ رہے تھے کہ بال کتنا گیلا ہو رہا تھا, بلکہ بال سے زیادہ پلیئرز کے ہاتھ گیلے ہو رہے تھے. یعنی بال گرپ نہیں ہو رہا تھا اور صرف 169 آپ نے روکا افغانستان کو. 170 یہاں پہ چیزیبل تھا. اور جس طرح کا سٹارٹ آپ کو صاحب زادہ فرحان نے دیا, 13 بالوں پہ انہوں نے 18 رن جوڑے, 2 چھکے لگائے. اتنا اچھا لگ رہے تھے صاحب زادہ فرحان کے, ان کی بیٹنگ دیکھنے کا بڑا مزہ آیا. اس کے بعد فضل حق فاروقی نے راؤنڈ دا وکٹ آ کے ان کو بولڈ کیا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ ہے, اگر تو صاحب زادہ فرحان یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو صاحب زادہ فرحان آپ کو عامر سہیل سے بات کرنی ہے, کیونکہ عامر سہیل جو کامنٹری کر رہے ہیں پاکستان کے لیجنڈری بیٹر, وہ ان کی ٹیکنیک پہ بات کر رہے تھے کہ ان کا فٹ ورک تھا ہی نہیں. یعنی انہوں نے ٹیکنیکل مسئلے نکالے صاحب زادہ فرحان کی بیٹنگ کو لے کے. اور عامر سہیل شارجہ میں ہی موجود ہیں. صاحب زادہ فرحان ایسا بوائے ہے کہ ہی وانٹس ٹو لرن, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی سے جا کے کچھ سیکھنے میں. تو صاحب زادہ فرحان کو عامر سہیل کے پاس جانا ہے. عامر سہیل پاکستان کے بڑے گریٹسٹ بیٹر رہے ہوئے ہیں, جو چارج کر کے کھیلنا جانتے تھے اپنے ٹائم پہ. تو فرحان کو جلدی سے وہ بات ان سے پوچھنی ہے کہ عامر بھائی میں کہاں پہ آپ کو غلط لگ رہا ہوں. اور اچھے بیٹر یہی کرتے ہیں, وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جس طرح صاحب زادہ فرحان نے یہ 18 رنز کی اننگ میں ڈومینیٹ کرنا چاہا, وہ چیز بڑی اچھی ہے کہ وہ چارج کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. سائم ایوب آج پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے. اتنا وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ بال زیادہ شارٹ ہوگا, لیکن فضل حق فاروقی نئے بال سے آج بڑا انجوائے کر رہے تھے. اور سائم ایوب کے اوپر ایک ان نیسیسری پریشر آگے آتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو بال بھی ڈالنی پڑتی ہے. دیکھو سائم ایوب نا ایک بیٹر ہے جو کہ کبھی کبھی بالنگ کر لیتا ہے. اب پاکستان اس کو ایز اے بالر بھی یوز کر رہا ہے, تو ہوگا کیا, اس کا شولڈر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایز اے بیٹر وہ تھوڑا سا فٹیک کے ساتھ آئے گا. اب آپ کو سائم ایوب کے 2-3 اوور چاہیے, یا آپ کو سائم ایوب سے ایز این اوپنر ایک ایسا سٹارٹ چاہیے جس سے پوری ٹیم فائدہ اٹھا سکے. آپ کو obviously اس کا جو پرائمری رول ہے ایز اے بیٹر وہ چاہیے. تو اپنی وہ 5ویں بالر کو نہ کھلانے کی ضد میں آپ کو پھر وہاں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, سائم ایوب
فضل حق فاروقی کی اس بال کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے تھے، لیکن پہلا بال ہے ہو جاتا ہے. اور سائم ایوب نے پچھلے میچ میں ہی 50 کی ہے، تو اسی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ایزی سین ہے. سائم ایوب زیادہ کوئی پریشان آپ نے نہیں ہونا. فخر زمان آج بھی 1 ڈاؤن آئے تھے. اب فخر زمان نے ابھی تک جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے 1 ڈاؤن کی پوزیشن میں یہ پچھلے کچھ دنوں میں، ان میں سے سب سے زیادہ اچھے فخر زمان آج لگ رہے تھے. یعنی آج ایسے لگ رہا تھا کہ فخر رنز کرے گا، فخر آج ڈومینیٹ کرے گا. اور فخر زمان ڈومینیٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے. جو فخر زمان نے 18 بالوں پہ 25 رن کی اننگز کھیلی، وہ اپنے اوپر پریشر لے رہے تھے کہ یار مجھے آ کے تم بال کراؤ، میں تمہیں رکھ کے گراؤنڈ سے باہر پھینکوں گا. تو وہ جو چیلنج ہوتا ہے فخر زمان اوپر اپنے لیتے نظر آئے. لیکن ان کا اگر آپ نے لائیو میچ دیکھا نا تو فخر زمان کا نا پیچا لگ گیا تھا محمد نبی کے ساتھ. اور محمد نبی ایک بڑا کلیور بالر ہے، لیجنڈری کرکٹر افغانستان کے. انہوں نے بڑے طریقے سے سیٹل کر کے فخر زمان کو 2-3 گھوریاں بھی کروائیں، اور ان کے ساتھ بیسیکلی دے آر ویری گڈ فرینڈز فخر زمان اینڈ محمد نبی. تو ایک اچھی ان کی وہ چل رہی تھی، ایک دوسرے کو آنکھوں میں وہ باتیں کر رہے تھے کہ اب مار کے دکھا، اب مار کے دکھا. دے آر ویری گڈ فرینڈز. تو نبی نے آخر میں ان کی وکٹ لے لی، لیکن پاکستان کو اس کا بڑا نقصان ہوا. سلمان علی آغا نے 20 رن جوڑے 15 بالوں پہ. اب یہ جو 20 رن کی اننگز تھی سلمان علی آغا کی، اس میں سلمان علی آغا ہمیں آج بھی ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے، ایسا ہمیں دکھ رہا تھا. ہی واز گوئنگ آفٹر راشد خان اینڈ ایوری بالر جو ان کے سامنے آ رہا تھا. وہ سٹرائک بھی روٹیٹ کر رہے ہیں، وہ چھکا بھی ان کے بلے سے لگ رہا ہے، چوکا بھی لگ رہا ہے، وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے. غلطی سلمان علی آغا نے کیا کی سب سے بڑی، بڑے عجیب طریقے سے سلمان علی آغا کے کتنے میچ ہے فرسٹ کلاس کے. سلمان علی آغا جس طرح سے بھاگے ہیں اپنا رن کمپلیٹ کرنے کے لیے، 100 فرسٹ کلاس میچ ہیں سلمان علی آغا کے. یہ اتنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، 100 فرسٹ کلاس میچ. اور میں سلمان علی آغا کی رننگ بٹوین دا وکٹس دیکھ کے، جیسے وہ دوسرے رن کی طرف آئے ہیں، رمیز بھائی نے بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کراس بھاگ رہے تھے، سیدھا نہیں بھاگ رہے تھے. اور جب کوئی کرکٹر پہلی دفعہ بلہ پکڑتا ہے نا بیٹنگ کرنے کے لیے، اس کو جو 2-3 باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی سیدھا بھاگنا ہے. سلمان علی آغا کراس بھاگ رہے تھے. اب پتہ نہیں وہ بال کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ جو بھی تھا، بٹ وہ سیدھا نہیں بھاگ رہے تھے. اور اس میں ایک آدھا سیکنڈ آپ کو واپس لگتا ہے سیدھا ہونے میں، اور وہی ایک آدھے سیکنڈ میں وہ رن آؤٹ ہو گئے. اور راشد خان کو کریڈٹ دینا پڑے گا جنہوں نے بڑی جلدی بال کو پش کیا. کہیں پہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ یار آگا رن آؤٹ ہو گیا نا تو حسن نواز پہ پھر بہت بڑا میچ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا ایک ان فارم بیٹر ہے. اور حسن نواز کو نور احمد، مطلب آپ کن لفظوں میں نور احمد کی تعریف کریں، ایک ہیرا افغانستان کو ملا ہوا ہے پچھلے کچھ ٹائم سے. سارے ان کے سپنر بہت اچھے ہیں. فل ٹاس انہوں نے کروائی، اور حسن نواز کی بڑی پکی شاٹ ہے سویپ شاٹ، لیکن وہ توقع نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ایک سپنر عام طور پہ فل ٹاس بہت کم کرتا ہے. تو وہ ٹوٹلی پلانز کے اگینسٹ چیز ہوئی حسن نواز کے، کہ وہ سویپ کرنا چاہ رہے تھے، فل ٹاس آئی، ان کی غلطی. انہوں نے شاید پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں سویپ کروں گا، کیونکہ اگر وہ بال کو دیکھ کے کھیلتے تو وہ شاید اس کو کہیں پہ سنگل کے لیے کھیل دیتے. پری کمٹ انہوں نے کی بھی تھی، سویپ شاٹ انہوں نے ماری، اور بڑا آسان کیچ کریم جنت نے لے لیا. اس کے بعد نیچے آبویسلی محمد حارث. دیکھو آج یہ میٹر ہی نہیں کرتا تھا کہ پاکستان کا بیٹنگ آرڈر کیا ہے. وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ حارث کو آپ 1 ڈاؤن بیٹنگ کرائیں، فخر کو ریسٹ کرائیں، یہ ساری باتیں آج سائیڈ پہ ہیں. آج محمد حارث کو میچ آگے لے کے جانا چاہیے تھا. مطلب آج ان کا جو بھی طریقہ کار ہے کھیلنے کا، چاہے انہوں نے چارج کرنا تھا یا انہوں نے 1-2 اوورز کا ٹائم لینا تھا، لیکن اپرچونٹی آج ان کو نہیں، سب کوئی پلیٹ میں رکھ کے سب کو اپرچونٹی ملی تھی کہ آؤ ہیرو بن جاؤ. اب محمد حارث کو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس ٹائم وہ انٹرویو کے بعد کافی زیادہ لاکھوں کروڑوں فینز ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار یہ فیل ہو، اس کو ہم کہیں کہ تم بابر کو سکھاؤ گے،
وہ میں نے بھی جو فیس بک پہ پوسٹ کی کہ محمد حارث آؤٹ ہو گئے ہیں، اس کے نیچے 90% یہی کامنٹ ہیں. یعنی ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے کنٹری میں ہمارے ہی پلیئرز کے فیل ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے. دیکھو حارث نے اس انٹرویو میں کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کی تھی، ایک ریپڈ فائر تھا اور اس نے کہا کہ ہاں تیز کھیلنا چاہیے. ہاں اس میں آلریڈی میں پہلے بات کر چکا ہوں تو میں دوبارہ بات نہیں کروں گا. اب کوئی ضرورت نہیں ہے حارث کے اوپر ہارش ہونے کی. اس کی آج غلطی تھی، ہاں. اس کو میچ آگے لے کے جانا چاہیے تھا، ہاں. لیکن کیا آپ لوگ جن باتوں کی وجہ سے اس کے اوپر ہارش ہو رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں. میں آج فیلئر کے باوجود حارث کے ساتھ کھڑا ہوں. میں فیلئر کے باوجود حسن نواز، سلمان علی آغا اس پاکستان ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک آدھا میچ ہارنے میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یار. اور اگر اسپیسیفکلی جیسے میں ایک ایک پلیئر کی بات کر رہا ہوں، حارث کو میرا نظریہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دیکھنے کا. اب اگین ہم یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے 11 پلیئر میں ایک بندہ ایسا لازمی ہونا چاہیے جو ٹوٹل فیلڈ لیس کرکٹ کھیلے. لیکن کبھی کبھی آپ کو ایک ایسا سینیریو ملتا ہے کہ شاید آپ کو ایک آدھا اوور دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ حارث نے غلطی کی کہ شاید ان کو پہلے 3-4 بالیں اپنے بلے کے ساتھ لگانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ جو فیل ہوتی ہے نا بلے کے ساتھ بال لگانے کی، اس کے بعد آپ کو ایک کانفیڈنس آپ کے اندر سے آتا ہے کہ ہاں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بال کتنی میرے بلے کے اوپر آ رہی ہے. غلطی انہوں نے آج کی ہے، لیکن جتنا ہارش آپ اس کے اوپر ہو رہے ہیں تو کل کو پھر یہ رونا دھونا نہ کرنا کہ پاکستان کو فیلڈ لیس کرکٹرز نہیں ملتے. یہ حارث جیسے پلیئر 11 کی ٹیم میں ایک بندہ ایک حارث ہے آپ کی ٹیم میں جو آپ کو ایسا میچ کبھی جتوائے گا جو کوئی نہیں جتوا سکے گا. ایسے پلیئر کے ساتھ نا آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ پہلے تھے جو فیلڈ لیس کرکٹ کھیلتے تھے، جو مار دھار والی کرکٹ کھیلتے تھے. ایک آدھے کو آپ کو مارجن دینا پڑتا ہے کہ یار تمہاری خیر ہے، تم جس دن کھڑے ہوئے تم پاکستان کو جتواؤ گے. اینڈ سٹل اس کا کریئر کا بھی سٹارٹ ہے. آئی ایم شیور حارث آگے جا کے آپ کو اچھی پرفارمنسز دے گا. محمد نواز مطلب obviously 16 بالوں پہ 12 جب پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی نواز کی اور فہیم اشرف کی تو آخر میں تھوڑی سی امید تھی. مطلب پھر بھی ایک سینیریو بن گیا تھا، کوئی 30 بالوں پہ 67 چاہیے تھا، تب بھی شاید ہو سکتا تھا. لیکن اس ٹائم افغانستان تھوڑی سی بری بالنگ کرتی نا تو پاکستان زیادہ تیزی سے اندر آتا. لیکن وہاں پہ نواز کا ایک مس ہٹ اور راشد خان آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ غلطیاں کریں. T20 انٹرنیشنلز میں ان کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ وکٹیں ہیں. ایک ٹائم پہ ہی واز آن اے ہیٹرک ٹوڈے. حارث رؤف ان کے لاہور قلندر کے دوست، انہوں نے ہیٹرک نہیں ہونے دی. پھر اس کے بعد نیچے سے شاید ہمیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ رانا فہیم اشرف جنہوں نے بال کے ساتھ آج بڑے میریکل کیے ہیں، اس پہ ابھی ہم آتے ہیں جب بالنگ پہ بات کرتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں امیدیں تھیں. لیکن شاید پاکستان تھوڑا سا دور نکل گیا تھا جیت سے. پاکستان میں کچھ کرکٹرز ہمارے ایکس کرکٹر جو کہ آپ اس میری ویڈیو کے بعد دیکھنا، آج ڈاکٹر نعمان، راشد لطیف، ان سب نے پتہ کیا کہنا ہے، آج پاکستان کی کرکٹ ختم ہو گئی، آج قبرستان میں آپ کی کرکٹ ٹیم دفن ہو گئی، آج جنازہ اٹھ گیا کرکٹ کا. ایک میچ ہارنے کے بعد یہ پاکستان ٹیم کا جنازہ اٹھا دیتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے آپ یو ایس اے وغیرہ سے ہارتے تھے، زمبابوے سے ہارتے تھے، تب کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک میچ ہار گئے تو جنازہ اٹھ جاتا ہے پاکستان ٹیم کا. تو عجیب ہے، مجھے ان کی سوچ سمجھ نہیں آتی. بری بیٹنگ کی پاکستان نے، غلطیاں بہت زیادہ تھی پاکستان ٹیم کی. اگر میں پاکستان کی بالنگ پہ آتا ہوں، دیکھو آج ایک چیز سے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ پاکستان کو نا پہلے بالنگ ملی آج، کیونکہ میں پاکستان کو دیکھنا چاہ رہا تھا چیز میں. اب ایسی بات نہیں ہے کہ ٹرانزیشن سیریز کی امپورٹنس نہیں ہے، ٹرانزیشن سیریز کی امپورٹنس ہے. آپ کا ہی تقریباً فائنل ہے افغانستان کے ساتھ، تو 1-1 ہو گیا ہے. تیسرا میچ آپ کا انشاءاللہ ان کے ساتھ فائنل ہے. ٹرانزیشن سیریز کی امپورٹنس ہے، لیکن جو مین کورس ہے وہ آپ کا ایشیا کپ ہے، رائٹ؟ اور ایشیا کپ سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ میں پاکستان ٹیم کی وہ چیزنگ ابیلٹی ایک دفعہ دیکھوں اور لڑکے خود بھی دیکھیں، کیونکہ آپ جو پہلے 2 میچ جیتے تھے وہ آپ پہلے بیٹنگ کر کے جیتے تھے. آج راشد خان نے ٹاس جیتا اور انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اینڈ اٹ واز اے بریو کال، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سیکنڈ ٹائم یہاں پہ بال کرنا بڑا مشکل ہونا ہے.
اور پاکستان ٹیم 8-9 اوورز کے بعد آپ نے دیکھا پلیئرز کو کتنا زیادہ پسینہ آ رہا تھا, ہاتھ آپ کے گیلے تھے, بال گرپ نہیں ہو رہا تھا, ڈیو بھی تھوڑا بہت آ گیا تھا. ڈیو بیسیکلی دوسری اننگز میں آتی ہے, تو راشد خان کی طرف سے وہ بڑی بریو کال تھی. پھر جس طرح سے انہوں نے اپنے اسپنرز کے اوپر بھروسہ دکھایا, میں کہتا ہوں بہت جگر گردہ چاہیے آپ کو ایسا ڈسیزن لینے کے لیے, کیونکہ افغانستان پچھلا میچ پاکستان سے ہاری تھی, تو وہ کافی بریو کال ہے یہ راشد خان کی طرف سے. پاکستان کی طرف سے obviously اگر میں پاکستان کی بالنگ کی بات کروں تو راشد نے ٹاس پہ یہ کہا تو تھا کہ 170 کے قریب ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آئی ایم شیور ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں 180-90 آ رہا ہوگا, کیونکہ ڈیو کی وجہ سے آپ کچھ ایکسٹرا رنز بھی بورڈ پہ لگانا چاہتے ہو. اور ارلی آن شہین شاہ افریدی نے obviously شروعات کی, اور سائم ایوب نے آج دوسرے اینڈ سے نیا بال کیا. اب پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سائم ایوب نے نیا بال کیوں کیا. سائم ایوب نے اس لیے نیا بال کیا کہ آپ 5ویں بالنگ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ سائم ایوب کو لیٹر آن جا کے گیم میں 2 اوور کرائیں, 2-4 رانا کو کروائیں, آپ آج اس اسٹریٹجی سے آئے, ویک اسٹریٹجی اس کو میں کہوں گا, کہ آپ سائم ایوب کو دوسرا اوور آپ نے کروا دیا کہ یار شروع میں ہی 2-3 اوور اس کے کروا لیتے ہیں تاکہ آپ کے مین بالرز کو آخر میں آپ بال کروا سکیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ آج سائم ایوب کو گرباز کی وکٹ بھی ملی اینڈ ہی بولڈ ویل, لیکن یہ جو سوچ ہے پاکستان کی یہ بڑی ڈیفینسو تھی. سائم ایوب بس بال کروا لیتا ہے, مطلب آپ کیا سائم ایوب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے وکٹ ٹیکر؟ نو, ہی از ناٹ اے وکٹ ٹیکر. سائم ایوب ایٹ ٹائمز وکٹ لے لیتا ہے, لیکن سائم ایوب جب بال ڈالنے آئے گا کیا اپوزیشن کے اوپر پریشر بنے گا؟ اور جب گیم شروع ہوتی ہے 15-20 منٹ کے لیے تو آپ کو بڑا پریشر ڈالنا ہوتا ہے. فیلڈرز آگے آتے ہیں, ان کے اندر انرجی ہوتی ہے, آپ اپنے 2 بیسٹ بالرز کے ساتھ گیم کی شروعات کرتے ہیں, لیکن پاکستان وہ اپنے 5ویں بالر کی کمی پوری کرنے کے لیے انہوں نے سائم ایوب کو نیا بال شیئر کروا دیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ سائم ایوب نے ایک وکٹ لے لی اور ان کا مومنٹم بن گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کنٹینیو کیا, 3 اوور پہلے کرائے, آخری اوور وہ بعد میں کرنے آئے, تو تھوڑی سی بچت ہو گئی. لیکن یہ جو سوچ ہے گوئنگ فارورڈ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ کو, آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دا رائٹ اسٹریٹجی فار پاکستان. اس کے بعد حارث رؤف آج ایکسپینسو گئے اور ان کو مطلب 38 پڑا 3 اوورز میں, پہلے اوور میں بھی ان کو مار پڑی, اور اوور آل حارث رؤف آج ٹھیک جگہ پہ بال نہیں کر پا رہے تھے, اور بال بھی بہت زیادہ گیلا ہو رہا تھا. اینڈ حارث رؤف کے اوپر نا ہمارے لوگ بہت زیادہ ہارش ہیں. دیکھو حارث رؤف کو اگر آج مار پڑ گئی ہے, اور آج بھی اگر وہ ایکسپینسو گئے ہیں, پچھلے میچ میں یار اس نے 4 آؤٹ کیے تھے. حارث رؤف از یور وکٹ ٹیکر. حارث رؤف T20 میں کبھی بھی پاکستان ٹیم سے باہر نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے وہ ایکسپینسو جاتا ہے, بٹ اٹس اوکے, وہ ایکسپینسو جاتا ہے, بٹ ہی از اے وکٹ ٹیکر. وہ وکٹ لے کے دیتا ہے, اس کو مار پڑتی رہتی ہے, لیکن وہ وکٹیں لیتا ہے بھائی. حارث رؤف جتنا پیس اگر آپ کو مل گیا, اور جس نے اتنی زیادہ وکٹیں بھی لے لی, اس دن بات کرنا کہ یار ہمیں کو دوسرا بالر مل گیا. حارث رؤف کو گٹ پڑ گئی ہے تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گندا بالر ہے, ہی از اے گڈ بالر, اور اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا بندہ آپ کے پاس نہیں ہے اس ٹائم. سفیان مقیم پچھلے میچ میں بھی ان کو مار پڑی, اور آج بھی لائن اور لینتھ نہیں بن پائی سفیان مقیم کی. ایک ایک بال ہم نے ان کی دیکھی, obviously ہم لائیو تھے, ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ سائم ایوب کہہ رہا ہوں, سفیان مقیم جہاں پہ بال گرانا چاہ رہے تھے وہاں پہ ان کی بال ہی نہیں ہو رہی تھی. مطلب آپ اگر سفیان مقیم کے 3 اوور نکال کے دیکھیں بال بائی بال, 90% انہوں نے شارٹ بالنگ کی ہے, اور شارٹ بالنگ آپ تب کرتے ہو جب آپ کا تھپا جہاں پہ آپ چاہ رہے ہو وہاں پہ نہیں آ رہا. اگر ہم سفیان کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وکٹ ٹیکر, تو وہ وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے ہیں, تیز بال کرتے ہیں, اور بیٹر پھنستا ہے. لیکن سفیان مقیم بال اس طرح نہیں کر پا رہے, اور شاید اس کی بہت بڑی وجہ بال کا گیلا ہونا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ افغانستان کے اسپنرز کو آپ دیکھ لو, تو یہاں پہ ڈفرنس کیا ہے؟ تجربہ. اگر انہوں نے اتنی اچھی بالنگ کی ہے, مطلب صرف 18 رن سے افغانستان جیتا ہے, ان کے تمام اسپنرز نے ڈومینیٹ کی ہے. تجربہ اور یہاں پہ بہت زیادہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے وہ شاید کنڈیشنز کو زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے یوٹیلائز کیا. اس کے بعد نواز آج اپنا کوٹا پورا نہیں کر پائے, کیونکہ اتفاقاً فہیم اشرف نے آج اچھی بالنگ کی, جو کہ آپ کی پریورٹی پہ نہیں تھے, جو کہ ایک آدھا اوور کروانے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے فہیم اشرف کو. آج انہوں نے اچھی بالنگ کی, رنز بھی روکے, انہوں نے رنز کم دیے, اس کی وجہ سے آپ افغانستان کو 169 پہ آپ نے روکا ہے.
ادروائز وہ شاید بڑے ٹوٹل کی طرف جاتے. تو فہیم اشرف نے آج 4 وکٹیں لے لی ہیں, 27 رن دیے ہیں. سائم ایوب نے 4 اوور میں 18 رن دیے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا گوئنگ فارورڈ 5واں بالر نہ کھلانا اور سائم ایوب اور فہیم اشرف کے ساتھ جانا, کیا یہ پاکستان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں, نہیں. میں آئی ڈونٹ کیئر کہ فہیم اشرف نے 4 آؤٹ کیے ہیں, آپ کو 5واں پورا بالر کھلانا ہے. آپ فہیم اشرف کو کس چکر میں کھلا رہے ہو کہ یار یہ 10-15 رن نیچے سے ایڈ کر دیتا ہے؟ یار ہی بولڈ ویل ٹوڈے, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے نا اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا ہوا ہے. آنکھیں کھول کے ریالٹیز کو دیکھ لیں. دنیا کی بڑی ٹیمیں چارج کریں گی سائم ایوب کو, فہیم اشرف کو. آج انہوں نے اتفاقاً دونوں نے اچھی بالنگ کی ہے, اسپیشلی فہیم نے. ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز کے آپ پورے اوور نہ کرائیں, حارث رؤف کے آپ پورے اوور نہ کرائیں, سفیان مقیم کے پورے اوور آپ نہ کرائیں؟ تو ایسے نہیں ہوتا یار. اگر میں افغانستان کی بیٹنگ کی بات کروں, ان کی ٹیم میں جو ہائی لائٹ تھا وہ obviously ان کا اوپنر صدیق اللہ اور ابراہیم زادران کی وہ ایک پارٹنرشپ تھی جو پاکستان کو گیم سے آہستہ آہستہ تھوڑا دور کر رہی تھی. اور صدیق اللہ, ہم لائیو تھے obviously, صدیق اللہ جس طرح کھیل رہا تھا, 7-8 بالیں اس نے ایسے کھیلی کہ وہ چارج نہیں کر پا رہا تھا. اچھے بالوں کو بھی اس نے چھوڑا ہے. مطلب اگر صدیق اللہ نے 65 کیا ہے نا تو وہ 80-90 کر سکتا تھا, لیکن اس نے بڑی بولیں چھوڑی ہیں. شاید پتہ نہیں کوئی خوف تھا, کوئی ڈر تھا آؤٹ ہونے کا, بٹ اس سے زیادہ وہ رنز کر سکتا تھا. ابراہیم زادران کو پاکستان نے پھنسانا چاہا ہی نہیں. اگر پاکستان کل یو اے ای کا میچ غور سے دیکھتی نا تو پاکستان بہتر پلان کے ساتھ آتا. ایگزیکٹلی ایسی ہی اننگز ابراہیم زادران نے یو اے ای کے اگینسٹ بھی کھیلی ہے. شروع میں آ کے بال تھوڑا سا پھنس کے آ رہا تھا, ابراہیم زادران نے آہستہ آہستہ اننگز کو بلڈ اپ کیا اور ٹیم کو ایک اچھے ٹوٹل کی طرف پہنچایا. آج پاکستان نے اس کے اوپر پریشر ہی نہیں ڈالا. یار یہ جذباتی قوم ہے نا افغان قوم, ہم جیسے ہی ہیں ایموشنل. آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, کوئی ڈفرنٹ کرنے کی کوشش کرو. اگر وکٹ نہیں مل رہی, تھوڑا سا انرجی لیول پاکستان کا بہت مختلف تھا. میں جب لائیو بیٹھا ہوا تھا, پاکستان کا میچ شروع ہوا ہے, ان کی انرجی بہت ہائی تھی. ایک آدھے اوور کے بعد سارے بڑے لو ہو گئے تھے, پتہ نہیں شاید موسم کی وجہ سے, بٹ دس از ناٹ اینی ایکسکیوز. انرجی آپ کی ہائی ہونی چاہیے تھی. میں آخر میں یہی کہوں گا, اگر پاکستان نے آج یہ میچ لوز کر دیا تو یہ ٹیم گندی نہیں ہے, یہ ٹیم اچھی ہے. آپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج کا میچ ہار گئے ہیں, یہاں پہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی. اور پلیز اگر آپ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ آئی ایم شور مجھے دیکھنے والے لاکھوں لوگ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پلیز نیچے کامنٹ کریں اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, ایک برا میچ ہے نا, اٹس اوکے بوائز, ہم نے انشاءاللہ ایشیا کپ میں اچھا کرنا ہے. ایک برا میچ ہے, آپ صرف 18 رن سے میچ ہار رہے ہیں, آپ کو جتنا چاہیے تھا ہاں, لیکن اٹس اوکے. ایک میچ جیتنے کے بعد نہ آپ بہت اچھی ٹیم ہو جاتے ہیں اور نہ ایک میچ ہارنے کے بعد آپ بڑی گندی ٹیم ہو جاتے ہیں. مجھے اس ٹیم پہ بھروسہ ہے, یہ ٹیم ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اٹس اوکے. چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن لازمی دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.